اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصاویر کا عذاب، پسینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور بسم اللہ کی برکت۔ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کو جا رہا ہوں، ان 3 چیزوں کے بارے میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں 3 عظیم واقعات شامل ہیں جو ایمان کو جگاتے بھی ہیں اور نافرمانی سے ڈراتے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آخر میں امید کی سب سے روشن کرن بھی دکھاتے ہیں۔ آئیے پھر ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ تصویروں کا عذاب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تکیہ خریدا جس پر جاندار چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سخت ناگواری کے اثرات نمایاں ظاہر ہوئے۔ حضرت عائشہ گھبرا کی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتی ہوں، میں نے کیا غلطی کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیسا تکیہ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے آپ کے بیٹھنے اور سہارا لینے کے لیے خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدیق کرنے والے اور تصویر بنانے والے قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا اسے زندگی دو، جان ڈالو۔ پھر فرمایا، جس گھر میں تصویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی سے تصویریں والی چیزوں کو جدا کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ پسینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنا شروع ہوا۔ اتنے میں حضرت انس کی والدہ ام سلیم ایک چھوٹا سا مرتبان لے کر آئیں اور چمڑے کے بچھونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہتھیلی سے چن چن کر جمع کرنے لگیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے ادب سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے ہیں۔ قسم خدا کی، قسم ہے اس اللہ کی، یہ دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کیا عظمت تھی اس پسینے کی، کیا پاکیزگی تھی میرے بھائیوں اس پسینے کی، حتیٰ کہ صحابہ اسے دوا، خوشبو اور برکت کے لیے محفوظ کر لیتے تھے۔ قیامت کا منظر، زبان کے نیچے بسم اللہ کی نجات۔ اور اب آئیے اس قیامت کے منظر کی طرف جس کا تصور ہی روح کو لرزا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے۔ حکم ہوگا، اس کے اعضاء کو دیکھو، کیا اس کے جسم میں کوئی نیکی ہے؟ فرشتے تلاش کریں گے لیکن کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر حکم ہوگا، اس کی زبان دیکھو، شاید کوئی وہاں نیکی مل جائے، شاید کوئی نیکی ہو وہاں۔ جب وہ اپنی زبان باہر نکالے گا تو فرشتے حیران ہو کر بولیں گے کہ زبان کے نیچے سفید نورانی حروف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا۔ اسی وقت اعلان ہوگا، اے میرے بندو، جس نام کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، آج ہم نے تجھے اس کے صدقے بخش دیا۔ اختتام نصیحت، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ 3 واقعات ہمیں 3 بڑی سچائیاں بتاتے ہیں۔ جاندار اور تصویریں اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا نور، سراپا خوشبو اور سراپا برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے جو بے عمل انسان کو بھی امید دیتا ہے۔ اگر ہم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں اور گھر سے ناجائز تصاویر کو نکال دیں تو اللہ ہماری زندگی میں بھی رحمت نازل فرما دے گا۔ آخر میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ اللہ تعالیٰ